حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے درخت کے نیچے. بابے بڑے سیانے ہوتے ہیں, سیانی بات کرتے ہیں. حکایت الاولیاء جندم من جنود اللہ, ان کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی. حضرت سری سکتی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو درخت نے نصیحت کر دی. کہنے لگا بابا میری طرح کا بن جا, میری طرح کا بن جا. فرمایا کس طرح کا؟ کہنے لگا میں خود دھوپ میں رہتا ہوں, دوسروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہوں. لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں, میں انہیں پھل دیتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے بھائی یہ تو تیری بات صحیح ہے, پر تیری اخیر اچھی نہیں ہے. تو بڑا اچھا, پر یار ذرا بتا تیری اخیر اچھی. نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اجے تو ہن پکھے چلے نے, تہاڈی مہربانی چل لین دیو تھوڑے دے, پہلے ہی سونے لگ گئے آپ. حضرت سری سکتی کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے تیری اخیر تو میاں اگر ناراض نہ ہونا, بزرگ ہے نا, کہنے لگے ناراض نہ ہو جانا, بات تیری ٹھیک ہے, پر اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو پھر جب تو خشک ہو جائے تو تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے. تیرا آخر جل جانا ہے, سڑ جانا ہے, خاک بن جانا ہے, وجہ. تو کہنے لگا میرے اندر خوبیاں بڑی ہیں, ایک خامی ہے جس کی وجہ سے میری اخیر, میرا انجام اچھا. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا میرے اندر خامی یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں, لہذا میرا انجام اچھا. جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ایک در پھڑیے محکم پھڑیے تے پائیا ایک دے ہی ہو کے مریے. فرمایا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جدھر کی ہوا میں بھی, تو یہ ادا میرے اللہ کو میری پسند, یہ نہیں پسند اسے میری ادا, لہذا جب میں ختم ہو جاتا ہوں پھر جلایا جاتا ہوں, تپایا جاتا ہوں, خاک ہو جاتا ہوں. بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھنے سے لے کر وصال ظاہری تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جس وقت جناب صدیق اکبر نے دین ایمان کے بارے میں نبی پاک سے کوئی سوال کیا. بس جو حضور نے کہہ دیا ٹھیک ہے, جو فرما دیا. یار سوال پیدا ہوتے ہی ہے نا, لوگ پوچھتے نہیں, ابا جی سے نہیں سوال کرتے, ابا جی سے نہیں سوال کرتے. یہاں تو جہاں عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے, جہاں بولنا جائز ہی نہیں, وہاں لوگ درجنوں سوال پوچھ لیتے. حضرت ابو بکر صدیق سوال کوئی نہیں, سوال کوئی نہیں. پانی پرن سویلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا. تو حضرت عمر کی حدیث ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے. آپ فرماتے ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے, سب کے سب پریشان تھے. 1500 صحابی ہیں, نبی پاک نے خود احرام بندھوائے ہیں. فرمایا احرام باندھو عمرہ کرنا ہے. میقات مدینہ سے احرام بندھ گئے, صحابہ نے تیاری کر لی, لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے. قریش مکہ نے روک لیا, 1 2 4 بندے نہیں 1500. احرام کس نے بندھوایا؟ کس لیے باندھا ہے؟ بولے نا, عمرہ کرنے کے لیے. حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا. اس نے کہا جی سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں عمرہ کرنے آئے, دیکھا نہیں احرام باندھے ہوئے. اس نے کہا 1500 بندہ ہے, اور ہیں بھی سارے دلیر, اور ہیں بھی کٹ مرنے کو تیار. اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بھگا دو گے تم سارے, ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے. باتیں بڑھ گئیں, اختلاف ہوا, ادھر ادھر سے معاملات طے ہوئے, صلح, شرطوں پر صلح ہونے لگی. اور شرطیں بھی ظاہراً ایسی تھیں کہ جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں, لگ رہا تھا. شرطیں لکھی گئیں, طے ہو گئیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اس سال آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال عمرہ کرنے آئے. حضور نے فرمایا, توجہ ہے میری بات پر, یہاں کوئی بندہ کہہ دینا, ابا جی کہہ دینا بیٹے خیر ہو جائے گی, فلانا کام کر لے, تے بچے بعد گل پہننے نے کہتے تسا مینوں آکھیا جی کر لے. پیر صاحب تو خیر ویسے ہی گئے نا کام سے سرے سے, کہتے نے کہا پیر ہے, یہ کرامت ہی کوئی نہیں. وہ فیصل آباد کے پاس ایک بابا جی کی حکایت میں نے سنی. بابا جی کی ماننے والی زیادہ بیبیاں تھیں. بابا جی منگل والے دن فوت ہو گئے. انہیں کہا کدو کامل سی, کامل ہوں تو جمعے نو مردا, تے دین ہی نہیں چنگا لیا آپ پیر نے, اسی نہیں مننا کو. تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے. بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے چلو یہ کیڑی گل ہے, جمعے نو مر جا گیا.
تو یہاں تو لوگ منٹ منٹ پہ ناراض ہو جاتے ہیں نا، منٹ منٹ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو فوری طور پہ اب دیکھیں نا، حضور نے احرام بندھوائے، عمرہ کرنے کو کہا، اب جب صلح طے ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینٹ کرا دو، سارے کپڑے بدل لو، واپس جانا ہے۔ اب صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے، اب حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے، طواف کرنا، نہ طواف ہوا نہ صحیح ہوئی، ہمیں تو طواف کے لیے لایا، چلو واپس۔ 1500 آدمی بیٹھا ہے، جناب عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے، جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر، کوئی شک نہیں ذہن میں، کوئی بات نہیں، ٹینٹ کرائی، کپڑے بدلے۔ فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ نا بوجھل قدموں سے اٹھے، کہتے ہیں باقی تو ذرا ٹھنڈے تھے، بول نہ سکے، میں ذرا تیز مزاج تھا، مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا، میں حضور کے خیمے میں، ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ بڑی خاص بات ہے، خاص توجہ سے سننا، ایمان اس طرح مضبوط رہتا ہے، عقیدہ یوں بچتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ذرا ذرا اس کا، آج میں نے فلانے اسکالر کو سن لیا ہے تو سود کے بارے میں بتاؤ، آج فلاں جناب میں نے بندہ سن لیا ہے، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، جس آدمی کو لفظ سیدھے نہیں پڑھنے آتے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، آج میں فلانے دی گل سن لئیے، ہن انشورنس دی گل دل چھڑو، ایسے ہی 1 منٹ لگاتے ہو بگڑنے کے لیے؟ ہم سے پوچھو، آندھی بھی آ جائے تو اللہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی حاشیہ خیال میں ہی بات نہیں گزری، یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت حاصل ہوتی ہے، یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت، اور دعا فرمائے اللہ استقامت ہی عطا فرمائے، اللہ فتنوں سے محفوظ، سارے آمین بولے، اللہ بچائے ان فتنوں سے۔ حضرت ابو بکر، کتنا کڑا وقت ہے، فرماتے ابو بکر صدیق اٹھے، ٹینٹ کرائی، آ گئے، آہستہ آہستہ سب اٹھے، عمر کہتا ہے مجھے بڑا جلال تھا، میں سیدھا حضور کے حجرے میں، اور جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے، اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا، سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کہا سچا رسول ہوں۔ کہا قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے۔ اسلام سچا نہیں؟ حضور نے فرمایا سچا ہے۔ تو کہا حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے۔ جناب عمر کہتا ہے میں نے فوراً حضور کی بات دہرائی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا طواف کریں گے، احرام باندھ لو؟ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا طواف کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت عمر کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی، میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا، میں باہر نکلا سیدھا ابو بکر کے خیمے میں، سیدھا حضور کی اور جناب صدیق اکبر کی ملاقات نہیں ہوئی درمیان میں گھس گیا جناب صدیق اکبر کے خیمے میں، اور جاتے ہی سلام کے بعد وہی سخت جملے کہتے ہیں۔ جب میں داخل ہوا تو سارے پریشان ہیں، ابو بکر تسلی کے ساتھ کھجورے کھا رہا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، کھجورے کھا رہے ہیں۔ میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے کہا تو موج میں ہے، ہماری ٹینشن نہیں جا رہی؟ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا یہ سچے رسول نہیں؟ کہنے لگے سچے، قرآن سچا نہیں؟ سچا ہے۔ اسلام سچا نہیں؟ ابو بکر کہنے لگے سچے۔ تو کہنے لگے پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر چپ کر، تیری میری بات نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، وہی کہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم ارشاد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں منوان وہی لفظ جو حضور نے بیان کیے، کہتے ہیں میں نے بھی فوراً کہا، میں نے کہا انہوں نے کہا نہیں تھا کعبے کا طواف کریں گے؟ تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق غصے میں آ گئے، کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے، حضور نے کہا تھا کعبے کا طواف کریں گے، یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، میرے رسول نے کہا تھا تو انشاءاللہ ہم طواف کریں گے، انشاءاللہ طواف کریں گے، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں میں خیمے سے نکل آیا، آ کے بیٹھا، وضو کیا، غصہ ٹھنڈا ہوا، تو میں نے کہا عمر یہ کیا بات ہوئی یار؟ وہی لفظ ابو بکر کہتے ہیں جو رسول پاک نے بیان فرمائے، وہی انداز جناب صدیق اکبر کا ہے جو نبی پاک کا ہے۔ فرماتے ہیں پھر میری آنکھوں میں آنسو آئے، اور میں نے کہا عمر تو نے ایمان میں کیا آگے تو نے عمل میں کیا آگے گزرنا ہے؟ ابو بکر کا تو ایمان ہی تجھ سے بڑا مضبوط ہے، ایمان ہی بڑا مضبوط ہے۔ ساری زندگی 1 منٹ کے لیے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا، ایک سوال نہیں کبھی نبی پاک سے پوچھا۔ جناب صدیق اکبر نے ہمیں سمجھایا جب مان لو نا پھر سوالات نہ کیا کرو،
پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، پھر دائیں بائیں دھیان نہ کیا کرو، پھر سیدھی توجہ، سیدھا خیال اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھو، ایمان اپنا مضبوط، ایسے ہی ہر ہوا کا شکار نہ ہو جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کے عقیدے بتاتے ہیں کہ سیدھی سمت نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ اور پھر دیکھیں انداز کیا ہے حضور کے لیے، انداز کیا ہے جناب صدیق اکبر کا، طریقہ کیا ہے؟ نبی رحمت سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں رضا ہوتی ہے نا، وہاں جناب صدیق اکبر عقل دوڑاتے ہی نہیں۔ اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی کچا ہے، اگر سوچ سمجھ کے چل کچا ہے۔ جناب صدیق اکبر منٹ نہیں لگاتے تھے، حضور نے کہا یہ جگہ خریدنی ہے، مسجد نبوی کی جگہ خریدنی ہے، جناب صدیق اکبر دوڑے گئے، ان بچوں سے بات کی